کہتا ہے لوح بھی توں قلم بھی توں تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ بھی آپ کی وجہ سے، قلم بھی آپ کی وجہ سے، یہ نیلا آسمان گنبد بھی آپ کی وجہ سے کھڑا ہے، اور یا رسول اللہ کائنات میں اگر کوئی ذرہ بھی چمکا ہے تو آپ کی وجہ سے چمکا ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ پوری کائنات کی بادشاہتیں بھی حکمران بھی آپ کی وجہ سے ہیں، اور یا رسول اللہ سارے مولوی پیر اور سید حضرت جنید با یزید بستامی جتنے بھی ہیں سارے اولیاء بھی آپ کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کی عزت کی بات نہ ہو، آپ کی ناموس کی بات نہ ہو، آپ کے عشق کی بات نہ ہو، آپ کے دین کی بات نہ ہو، تو چاہے ہزاروں کیا لاکھوں کروڑوں نمازیں بھی پڑھ لوں تو ایک نماز بھی قبول نہیں ہے۔ جو بندہ رسول اللہ کی عزت کے لیے نہیں نکلتا، جو حضور کی ختم نبوت کے لیے نہیں نکلتا، وہ سمجھے کہ میں ہزاروں درود پڑھ لوں، امام ربانی مجدد الفسانی مجدد بھی وہ تھے، آج جنہوں قرآن بھی نہ پڑھنا آندہ ہوئے حدیث بھی نہ پڑھنی آندھی ہوئے وہ بھی کہنے ساڑھے پیر صاحب مجدد ہیں، تو پھر اسی دے سپرے بھی لئیے پھر اگر وہ مجدد ہیں جنہوں قرآن بھی نہ پڑھنا آندہ ہو، جن کو حدیث نہ پڑھنی آتے ہو، جنہوں اقبال کے اردو کے شعر بھی نہ پڑھنے آتے ہو، وہ اگر غوث زمان کے مقام کو پہنچ گیا تو پھر بتائیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ آپ تو ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں کر دیا کرتے تھے۔ مجدد پاک تو وہ تھے 40 پہلوانوں نے مل کر کہا حکمران کے سامنے کے بلوا لیا، اس نے کہا کہ اس کی گردن جھکاؤ میرے سامنے، تو مجدد تو وہ تھے، اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس نے زور لگا لیا 40 پہلوانوں نے۔ 40 پہلوان جب آپ نے سامنے دیکھے نا، پہلے اس نے آپ کے لیے مولوی تو آپ کے ساتھ بھی کھڑے تھے، آپ کے مخالف بھی کھڑے تھے، جہانگیر کے ساتھ بھی کھڑے تھے، جس نے مشورہ دیا تھا وہ بھی اس دور کا سب سے بڑا مولوی تھا، اس نے کہا کہ کھڑکی بنواؤ، اس مولوی کو اس کھڑکی میں سے گزراؤ، جب یہ کھڑکی میں سے سر جھکا کے گزرے گا تو آپ سمجھ جانا یہ آپ کیا کہ جھک گیا ہے، چاہے مولوی کی نیت ہو یا نہ ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی کو جب اس کھڑکی کے پاس لایا گیا نا تو آپ نے پہلے ایک یہ ٹانگ گزاری، پھر یہ گزاری، اور سینہ چوڑا کرتے ہوئے آگے ستمگر ادھر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمارے بزرگ یہ تھے غیرت مند بزرگ، جنہوں نے کسی 40 پہلوان جب سامنے دیکھے پہلے گردن اگر یوں تھی نا، پہلوانوں کو دیکھ کر تھوڑی سی گردن اور یوں کر لی، تو 40 پہلوانوں نے زور لگا لیا، امام ربانی کی گردن نہیں جھکا سکے۔ وہ پاوریں کون سی تھی؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، وہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی، وہ مولا علی والی پاور تھی، وہ انہی کے غلام جو تھے، غلاموں کی پاور غلاموں کے پاس ہی آتی ہے نا۔ اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اقبال کہتا ہے اگر یہ تلوار حضور والی اٹھانا چاہتا ہے، مولا علی والی تلوار اٹھانا چاہتا ہے، حضرت خالد بن ولید والی تلوار اٹھانا چاہتا ہے، تو پہلے آز میں بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور۔ اقبال کہتا ہے وہ سوز وہ جگر وہ بہادری وہ شجاعت اگر چاہتا ہے نا تو پہلے جا کر بڑوں کے دربار پر جا کر ان سے وہ بازو بھی مانگ۔ قربانی دے موقع دے نوجوانہ کی بکرا سنبھالا نہیں جاندہ دے کہنا نسی کشمیر ازاد کرا مانگے۔ جو بندہ کونسلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات نہیں کر سکتا، ظالم کے لیے ظالم کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا، مظلوم کے لیے بات نہیں کر سکتا، وہ کیا کہتے ہیں میں شام کی بچیوں کو بچاؤں گا۔ جو بندہ چیئرمین سے حق بات نہیں کر سکتا، غریب کے لیے بات نہیں کر سکتا، وہ کیا کہتے ہیں میں کشمیر کی ماں بہنوں کی عزتیں بچاؤں گا۔ جو بندہ ایم پی ایم این اے سے حق بات نہیں کر سکتا، وہ کیا کہتا ہے میں ڈاکٹر حافظ صدیقی کو جا کر چھڑواؤں گا۔ پہلے اپنے اندر دم خن پیدا کریں۔ ایسے نہیں ہم نے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا بنا لیا اور کس طرف لگ کر ہمیں لگا بھی دیا۔ ساری زندگی ہمیں مولویوں پیروں نے کہا کہ سانو منو ساڈو تمو ساڈے ہی سب کچھ مقام نے، اللہ اور اس کا رسول تو کسی نے بتایا ہی نہیں، کسی نے ان کی محبت بتائی ہی نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، وزن توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے سب کچھ حضور کی وجہ سے ہے۔ یہ نیلا آسمان بھی کوئی گنبد اس کی وجہ سے نہیں کھڑا کہ اس کا ستون لگے ہوئے ہیں، یا مولویوں کی سجدوں کی وجہ سے، یا پیروں کی سجدوں کی وجہ سے، یا سیدوں کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ حضور کے نام کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں میری نبض بھی، اس دنیا کی نبض بھی، پوری دنیا کی نبضیں بھی اور سب کی نبضیں بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सब्बा नबीजन ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਓਏ ਮਾਂ ਕੁੰਤ ਤਕੂਲੂ ਫੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸੀਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੱਬੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਬੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ हाँ इंशाअल्लाह ये तो हशर को होगा क्या ये तो मीनारे पाकिस्तान में हो गया मालूम कि जिन पावर क्यों है इत्थे वाले भी हिले हुए बाहर वाले तो वैसे हिले हुए हैं ना इत्थे वाले भी नारा लगे तो हिल जाने इस हदीस के रावी खुद मौला अली हैं और दूसरे इसके रावी हजरत उमर फारूक है मौला अली फरमाते हैं मन सब्बा नबीयन फक्तुलू व मन सब्बा असहाबियन फजलिदू पर मैं क़यामत तक जड़ा नबी दी गुस्ताखी करे ओनु कोड़े मरवाओ जड़ा सहाबा नु भौंक ओन ओदा सिर वड दियो ते जड़ा सहाबा नु भौंके ओनु कोड़े मरवाओ मन सब्बा नबीयन फक्तुलू 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हमें इसी चीज प्रमाण है अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत वाले दिन लेने दो ही लगेगी एक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन होगी और एक फिरौन नमरूद अबू जहल उतबा शैबा और मुमताज कादरी को फांसी देने वालों की होगी मुमताज कादरी तो खड़ा होगा हुजूर की लाइन में और हम भी खड़े होंगे मुमताज कादरी के पीछे जेड़े मुमताज नु फांसी लाने वाले सन ओदे ते वोटर ते स्कूटर ते खड़े होने उन्हां दे पीछे ये तो क़यामत वाले दिन पता नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज ही निराले होंगे और हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ काफिला होगा रवान काफिला है सालार के साथ ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद उन लोगों की बातों में न जा और भी कुछ मांग दे सकते हैं क्या कुछ कुछ दे नहीं सकते ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे वो तो कहते ही रहे मांग जरा और भी कुछ मांग जिंदाबाद 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह इंशाअल्लाह फक्तुलू सब्बा नबीयन फक्तुलू ले जाना ले माना ले जाना ले माना तकदीर इस्लाम रहेगा कायद तेरा नाम रहेगा इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये गुलामों का नाम ही रहना है 1929 में भी बड़े बड़े सैयद थे बड़े बड़े सैयद नाम पीर जमात अली शाह का है नाम पीर दीदार अली शाह साहब का है नाम पीर सैयद मेहर अली शाह साहब का है जो गाजी अलमुद्दीन के साथ यूं सीना तान कर खड़े हुए ते 3021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਖਾਦਮ हुसैन रिजवी ਦੇ ਨਾਲ ना पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह ही होना है सुभान ऐसे सैयद साधुओं को कहूंगा जो बाबा जी के साथ सीना तान कर खड़े रहे जेलें भी भुगते हैं हम ऐसे सैयदों को मानते हैं बाकी जरा कोई समझता है तो यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ मुसलमान भी हो जेड़ा सैयद नाने तो वफादार नहीं हो सैयद है क्या बात है क्या बात है जेड़ा सैयद नाने तो वफादार नहीं वो हमारे साथ वफा करेगा जो मौलवी अल्लाह और उसके रसूल का वफादार नहीं वो आपसे वफा करेगा जो पीर अल्लाह और उसके रसूल का वफादार नहीं वो आपसे वफा करेगा ये सोचा करें अल्लाह ने हमें फिक्र दिया नजरिया दिया हमें हमारे पास सोच है अकल है अल्लामा इकबाल कहते हैं यार इश्क में अपना मकान पैदा कर नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर खुदा कर फितरत शनास दे तुझे सकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर और कहता है इज्जत के साथ एक टाइम की रोटी खा इज्जत की गैरों क्या के जाए मैं गया पसरूर थाने के सामने बाहर लिखे हुए सी भी भीख मांगना कानूनन जुर्म है मैं पहले इमरान नु नपो भीख मांगना कानूनन जुर्म है मैं पहले इमरान नु नपो जेड़ा जाके अमेरिका के नु मंगदा साडे भिखारी ते पाकिस्तान विच मंगदे सब तो बड़ा भिखारी ते होए जेड़ा IMF के नु जाके मंगदा चाइना के नु जिथे जांदा उथे मंगदा पहले तो उसको पकड़ो हमारे यहाँ जितने भी यहाँ पर गरीबों के साथ जुल्म अमीरों के साथ जुल्म ताजरों के साथ जुल्म मईशतदानों के साथ जुल्म किसानों के साथ जुल्म स्टूडेंट के साथ जुल्म हर तबके से ये जुल्म कर रहे हैं किस तबके तो खुश हैं सरकारी मुलाजिम निकले उन्होंने लाठी चार्ज करके मारा
स्टूडेंट निकले मुल्तान में, लाहौर में, उनको लाठी चार्ज करके इन्होंने मारा। ताजिर निकले, उनको लाठी चार्ज करके इन्होंने मारा। हेल्थ वर्करें निकली, उनको इन्होंने लाठी चार्ज करके जेलों में डाला। लब्बैक वाले निकले, उन्होंने लाठी चार्ज करके इन्होंने मारा। एक किस तरीके से ये खुश हैं? ये सिखों से खुश हैं जिनके गुरुद्वारे बनवा रहे हैं, मंदिरों का ऐलान कर दिया। साबकाबाद रहीम यार खान के अंदर इन्होंने 1 एकड़ जगह दी है मंदिर में। आपके इलाके में कभी मस्जिद के अंदर आके एमपीए ने टूटियां भी लगाई हैं, कभी आके मस्जिद तामीर करवाई है? वो तो मुगल थे ना जिन्होंने बादशाही मस्जिद तामीर की, वो तो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने मस्जिद कुर्तबा तामीर। हमने इंशाअल्लाह मस्जिद कुर्तबा भी वापस लेनी है इंशाअल्लाह। असी उत्थे जाके नमाज भी पढ़नी है। उत्थे जाके इकबाल कहते थे, हम ही तेरे मार्का आराओं में, खुशकियों में लड़ते थे, कभी दरियाओं में दी अज़ानें हमने यूरोप के कलीसाओं में, और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। असी जिथे खलो गए, इकबाल कहते साढ़े मनने वाले थे, औसन शेर भी उधर बह गए। हज़रत सफीना जंगल में गए ना, हज़रत सफीना जंगल में गए तो शेर आ गया, उसने धाड़ा तो आपने फरमाया, जानता है ना मैं कौन हूं? ते शेर जेड़ा सी हज़रत सफीना दे पैर चटन लग गया। उन्हें कहा जनाब तुसी ले उन्होंने तो मैं भी जानता। हमारे साढ़े बुजुर्ग कह रहे हैं, चल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। बड़े बड़े कैसर और किसरा दे सुपर पावरों ने साढ़े बुजुर्ग लम्या पा के रख दिता। तो इंशाअल्लाह इन्हां नाल ते साडी लड़ाई ही नहीं, इत्थे वाले नाल साडी लड़ाई नहीं है, साडे लेवल ही नहीं है नाल। साडी लड़ाई जेड़ी है जो बैडन नाल है, मोदी नाल है। बताए ना कभी किसी ने इत्थे दे सानू फड़न वास्ते आ जाने, कभी इन्होंने 2 साल बच्ची के साथ जिना हुआ उसका मुजरिम पकड़ सके? ये साहिवाल के बच्चों के माँ बाप को रोड के ऊपर दहशतगर्दी के नाम पर मार दिया, उसको मुजरिम पकड़ सके? ये ज़ैनब लुट गई, बच्चियां रोजाना कितनी लुट रही हैं। वो उसामा सत्ती इस्लामाबाद के अंदर कत्ल हो गया, 22 गोलियां उसको मार दी, उसका मुजरिम नहीं पकड़ सके। जिथे लब्बैक का फ्लैक्स लाओ फट पहुंचणगे, यह जुर्म बन गया है। यह तो तुम्हारी भूल है। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, हो जाएंगे जल जाने वाले। मेहनत से इनकलाब आएगा, तेरी मेहनत से इनकलाब आएगा, तेरे पैरों का बेशुमार बेशुमार। हमें ऐसी चीज पर मान है, हमें ऐसी चीज पर मान है जेड़ा साडे रिपोर्टर बनांदा है वो परेशान ना होए, कोई मसला नहीं। तू बना, साडी अगे भी जमानत हो गई ते अगे भी हो जानी, ये टेंशन ना ले। जमानत ते हो जानी, असि अगे भी आए बैठे हैं ते अगे भी आ जावांगे। लेकिन तेरी एफआईआर किरामन कातिबीन कट रहे हैं ते ए मेरे आका दे सामने पेश होनी है ते पुत्रा उसते नसीबी हिसाब लेना है, लेकिन शायद लेना है असि लम्या नहीं पाना है। असि उठे लम्या पाना है, वक्त आना है, सदा जुल्म दी रात नहीं रहनी। इकबाल कहता है निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने कुदसियों से कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो शेर बाबा तैयार कर गया हूं ते इंशाअल्लाह इन्हें तो धूं निकले हुए ने। हर जगह ते परेशान है, हाली तक डसके दा इलेक्शन दा उन्होंने वो ही नहीं दिता, फैसला ही नहीं। लद्दाख में वोट कितने पाए? ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨ ਲਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਪਲੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ पोलिंग स्टेशन पे, अब तो कौम को भी समझ आना चाहिए कि कौम किस तरफ खड़ी है, कौम किन नाल खड़ी है। 2 बंदे नवाज के और इमरान के लिए मर गए, लब्बैक वाला कोई बंदूक भी चाल लेंगे तो दहशतगर्दी के पर्चे हो जाने। अपनी इज्जत की खातिर, एक वोट की खातिर, इलेक्शन की खातिर बंदूकों दे गोलियां चलावन जायज, और रसूलुल्लाह की इज्जत की खातिर इस्लाम अमन का दर्ज देते हैं। हमें भी फिर कोई बताए इस्लाम वो वाला। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत की बात आई तो अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलीद बिन मुगीरा ने हुजूर की एक गुस्ताखी की। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब आप खामोश रहें, मैं इसको खुद जवाब दूंगा। जब नबी की इज्जत की बात है लोग कहते हैं मौलवी साहब तो जज्बात जा जाना, मैं कैसी जज्बात इतनी देर देर आप खुद जलाल जा जाता है। वलीद बिन मुगीरा ने एक गुस्ताखी की। सूरह कलम 29वां सिपारा अल्लाह ताला ने उसके 10 आयत बयान किए। वला तुतिकुल हल्लाफिन महीन हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुतदिन नसीम वतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ामालिम व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुरतूम। अल्लाह फरमाते मेरे हबीब जेड़ा तेरा गुस्ताख है वो तो जलील है, वो तो कमीना है, वो तो बदखा है, अमानत में खयानत करने वाला, झूठा लगाई बुझाई करने वाला मुनाफिक है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं तुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मेरे हबीब जो तेरा गुस्ताख है वो जिना की पैदाइश है, हरामी है। रब कह रहे हैं, फिर रब नु लोग जाके अखलाक समझाण के भी या अल्लाह तू कुरान के नऊज़ बिल्लाह बद अखलाकी दी गल्लां कर दे। आज लोग हमें कहते हैं ना जी जनाब मौलवी साहब अखलाक से बात करो। मैं कह जेड़ा अखलाक तलवार तो बगैर है, अखलाक नहीं बेगैरती है, और जो तलवार अखलाक के बगैर है वो तलवार भी नहीं, जिहाद नहीं, फसाद है। अखलाक और तलवार दोनों लाजिम और मलजूम है। मेरे आका ने मिसवाक किया तो मिसवाक करना भी अखलाक है।
सुभान अल्लाह। हुजूर ने दुश्मन के लिए चादर बिछाई, चादर बिछाना भी अखलाक है। हुजूर ने तलवार उठाकर दुश्मनों के सर उतरवाए तो ये सर उतरवाना भी अखलाक है। हुजूर ने काबे के गिलाफ के अंदर गुस्ताखे रसूल को कत्ल करवाया, वो ये कत्ल करवाना भी अखलाक है। हमें कोई ये इसको कोई नहीं कह सकता कि हुजूर ने गुस्ताखा में मरवाया था, नऊजुबिल्लाह याद बिल्लाह, वो बदअखलाकी थी, वो अखलाक नहीं था। इसलिए आज उठे अल्लामा इकबाल कहते हैं कहारी और गफ्फारी और कुद्दूसी और जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। इन्हें चार लफ्ज़ों का तर्जमा ही ना करो ना तो बंदे को वैसे हिला देना, अगर इन्हें दी पावर मतलब पता लग जावे जो अमन की बातें करते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं कहारी और गफ्फारी और कुद्दूसी और जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। अल्लामा इकबाल कहते हैं अल्लामा ये जिससे जिगर लाला से ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। इकबाल कहता है मुसलमान आपस में तो इतना नरम है, इतना नरम है, इतना नरम है कि शबनम से भी ज्यादा नरम, लेकिन जब काफिरों के साथ बात आए तो ऐसी बात करता है कि दरियाओं के दिल भी हिल जाते हैं। मोहम्मद रफी का शेर आ रहा है। आज हम किस तरफ खड़े हैं? आज हमारी बच्चियां लुट गई। बताए ना कि दुनिया के अंदर कभी किसी ने न्यूज चैनल ने, सोशल मीडिया पर या न्यूज पेपर पर आपने पढ़ा हो या मीडिया पर आपने सुना हो कि किसी ने कभी बुश को दहशतगर्द कहा है? कहा है कभी आपने सुना? जिसने सद्दाम हुसैन को ईद वाला दिन फांसी पर लटकाया, आफिया सिद्दीकी को वो पकड़ कर ले गया। 18 साल से हमारी बेटी वहां पर है, जिसने पूरा इराक तबाह कर दिया। बताएं कभी किसी ने ओबामा को कहा जिसने शाम के अंदर बमबारी की? ट्रंप को किसी ने कहा जिसने मोहम्मद तारीख में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि बेटियों को फांसी पर लटकाया गया हो, लेकिन ट्रंप ने मोहम्मद मर्सी की बेटी को फांसी पर लटका दिया। मोहम्मद मर्सी की बेटी को फांसी पर लटका दिया। आज हम किधर खड़े? आज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन लुट रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जतें लुट रही हैं। उनको आज तक किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा। हम रसूलुल्लाह की तलवार की बात करें, हम पर दहशतगर्दी के पर्चे। तो ये फिर भूल समझ लो, ऐसा भी वक्त आएगा, सारे कान खोल के सुन लें, ऐसा भी वक्त आएगा कौनो मकान ताजीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने, अहले खिरत तस्लीम करेंगे। और अब की बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। इज्जत वाले कहने ने और आपके बाबा जी तो अब चले गए, वो वाकई आशिक रसूल थे, तो ऐसी भी तो उन्होंने मनने वाले ऐसी आशिक नहीं, तुम आशिकों के पर्चे करते हो। ये तो सोचो ना मेरा आशिकों के पर्चे करते हो तुसी, वो आशिक रसूल थे, वो तो चले गए। भी आशिक रसूल थे, साड़ी भी तो लाइन हुई है, असी केड़ा कोई और लाइन बनाई हुई है? कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा। हमारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह का दीन आना है। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया। लोग कहते हैं मौलवियों मिंबर उते बैठ के अब आप सियासी बातें करते हैं। यार आपको दीन का पता नहीं है, यार दीन में तो सियासत है ही नहीं। मैंने कहा जनाब आपने मिस्टर चिप्स पढ़ा है एफए में, आपने नेशनल मंडेला पढ़ा है, आपने अंग्रेज की तालीम पढ़ी है, हमने रसूलुल्लाह के फरमान पढ़े हैं। आप उठाकर पढ़े, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे। बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे। और हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के उलमा भी बनी इसराइल के नबियों की तरह सियासी होंगे। असी तो हैं सियासी, वो जो मेरे आका ने खुद 10 साल सियासत की, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की। हजरत अबू बकर सिद्दीक रियासत मदीना के पहले हुक्मरान थे, पहला सियासी खुतबा सैयदना सिद्दीक अकबर का। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने, मिंबर पर बैठे, जैसे कौम को पहला खिताब वजीर आजम नहीं करता पीटीवी के ऊपर, रात को 10 बजे कौम को पहला खिताब होता है, सुनते हैं आप, लेकिन कौम को पहला खिताब अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका। आपने पहला खिताब को कौन कह दिया? आपने फरमाया अय्युहन्नास फइन्नी कद गुल्लितु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम फइन अहसनतु फअइनूनी वइन असअतु फक़व्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल कज़िबु खियानतुन वद्दईफु फीकुम क़विय्युन इंदी हत्ता अर्जिअ इलै हक़्क़हु इंशाअल्लाहु तआला वल क़विय्यु फीकुम ज़ईफ़ुन इंदी हत्ता अख़ुज़हुल हक़्क़ु मिन्हु इंशाअल्लाहु तआला। फरमाया लोगों मुझे तुम्हारा हुक्मरान बना दिया गया, मैं बढ़िया नहीं बना दिया गया। और आगे का इरशाद फरमाया वलस्तु बिखैरिकुम, और तुमसे बेहतर नहीं हूं। बेहतर तो थे अफजलुल खल्क़ के बाद अल-अंबिया, नबियों के बाद किसी का मकाम है तो सैयदना सिद्दीक अकबर का, लेकिन फरमाया तुमसे बेहतर नहीं। आगे का इरशाद फरमाया फ़इन अहसनतु फ़अइनूनी, यार मैं अगर अच्छा काम करूं मेरा साथ देना, फ़इन असअतु फ़क़व्विमूनी, अगर शरीयत के अलावा कोई काम करूं ना क़व्विमूनी, मुझे ताकत से तलवार से सीधा कर देना। ये तो सैयदना सिद्दीक अकबर इन्हीं की हैसियत है, एमएनए एमपी है, ये इनसे कोई पूछ भी नहीं सकता।
جو مرضی کرتے رہے، بچیوں کی عزتیں لوٹتے رہے، شرابیں پیتے رہے، ڈکیتیاں کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ سدا ظلم کی رات تو نہیں رہنی نا، آخر تو سویرا ہونا ہے نا۔ لیلھا کنہاریا، حضور نے فرمایا میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی چمکتی ہوئی ہے۔ اگر 126 دن بچے نچا کے آ سکتا ہے تو ایسی لبیک دے نعرے نہ لیا مانگے۔ ہمیں کسی چیز پر بھروسہ نہیں، نہ ہی کوئی سمجھے کہ ہمیں اگر یہ لے آئیں گے یا وہ لے آئے گا یا یہ لے آئیں گے یا فلاں طاقت، ہمیں کسی طاقت پر بھروسہ نہیں، لیکن ایک طاقت پر ہمیں بھروسہ ہے، اور وہ طاقت وہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے وہ جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو کسی کے نہ گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب میرے آقا کی شان رب نے ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، ورفعنا لک ذکرک تو ذمہ رب نے لیا ہے۔ دیکھو ہونا آکے انہوں نے ذکر اسی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن میرے آقا کا ذکر نہیں ختم ہو سکتا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، قیامت تک رسول اللہ کا دین چمکتا ہوا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا، بڑے بڑے آئے مٹانے والے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قیامت تک رہے گا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے وہ میرے آقا کے دین کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بس اس کے علاوہ کوئی اور عزت والا راستہ ہی نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عزت والے جنازے ہوں، اور پیر ایک میں دیکھے جو پیر صاحب دعا مانگ رہے سن، جناب یا اللہ ہمیں ایسا بیٹا عطا فرما جو خادم حسین رضوی جیسا ہو، میں کہ پیر صاحب تسی خود کیوں نہیں پڑھتے، تسی نہیں چاہتے توڑا عزت والا جنازہ ہوئے، بھی خود کیوں نہیں آدھے ہم محمد بن قاسم پیدا ہوا آج کل کے دورے، ساڑھے گھر نہ ہوئے ہم سائیاں دے گھر پیدا ہوئے، ساڑھے گھر ہوئے تھے پرچے ہو جاسے، ساڑھے گھر ہوئے تھے ساڑھے رپورٹوں بڑھ جاسے، یہ تو یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، دینا بڑی حق علیہ واسطے۔ میرے آقا و مولا شیب ابی طالب میں قید نہیں ہوئے 250 سال، وہ تو امام اعظم کا ماننے والا ہی نہیں، جو امام اعظم کی تقلید نہیں کرتا، آپ کا تو جنازہ جیل میں سے نکلا، امام اعظم کا جنازہ جیل میں، اسی تقلید کرتے ہیں، ایسے حنفی ہیں ہم سارے، تو پھر امام اعظم دی پوری تقلید کریے نا، انہوں نے تو جیلیں جو جنازہ نکلا، اسی تو پھر ہاری بھی جیلیں پوری طرح گئے بھی نہیں۔ اگر آپ کوئی کہتا ہے نا میں حسینی ہوں تو حسینی کردار پورا ادا کریں، ہم صرف گفتار کے حسینی ہیں، کردار کے حسینی خادم حسینی، انہوں نے کردار سے بتایا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، اقبال کہنے ہیں سب بادشاہوں سے دارا بادشاہ سکندر بادشاہ، ان سب بادشاہوں سے وہ فقیر سب سے اعلیٰ ہے، کون سا؟ کہتے جس کی فقیری میں مولا علی کی خوشبو ہے، آئین جمع مرداں حق و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ اقبال کہتا ہے یہ جمع مردوں کا قانون ہے، بزدلوں کا قانون نہیں، بھی کسی نے پریشانی ہے تو سارے سامنے گال کرے، گالتے ہو ہے نا، بتا دے جا کے کی کرنا یہ ہمیں کہہ رہے سی تھی مولویاں کہہ رہے تیرے بیٹے کا دم میں تو اتنے گال کر، ہم تو یہی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں نا، تو آمنے سامنے کر رہے ہیں، کسی کو دین سے پریشانی ہے، ہم غلط دین بیان کر رہے ہیں تو بیان کر ادھر بیٹھے ہمیں بتائے، پہلے دسے استنجا کا سننا طریقہ کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پہلے سانو دسے بھی استنجا کیویں کریدا ہے، پھر آ کے سانو دین سمجھاوے۔ سبحان اللہ۔ اسی جی لیاقت پور دے وچ پروگرام ہویا تے اسی اوتھے پروگرام تے جانا سی، میں تے میرے ضلعی باڈی نے، میں ڈویژنل امیر تے میں اوتھے بہاولپور دی طرف اپنی تحریک دی طرف اوتھے گیا ہویا تے میں گیا اوتھے جا کے میں جب پروگرام ہویا میں انہاں دا فون ایک دن پہلے آ گیا، انہاں نے کہا جناب انہاں تنگ کر رہے ہیں، وہ جی کہہ رہے ہیں جی پروگرام نہیں کرانا، میں کہ یار کوئی پریشانی نہیں، تسی تیاری کرو، آپ چار دیواری دے وچ ہے، چار دیواری دے وچ ہے، میں کہا جی چار دیواری دے وچ ہے، میں کہ تیاری کرو اللہ خیر فرمائے گا، اسی آ رہے ہیں، اسی پہلے جانا سی ایک یا دو گڈیاں، پھر اسی رحیم یار خان صاحب کا بعد دوستاں کو پتہ لگیا نا بھی اوتھے انہوں نے روکیا ہے، وہ سارے دوستاں یاراں میل ملا گئے، وہ 35-40 گڈیاں کٹھیاں کیتیاں، وہ گڈیاں کٹھیاں حالی تے اسی کٹھیاں بھی نہیں کیتیاں، حالی بھی صرف انہوں نے پتہ لگیا تے اسی اتوں ٹرے رحیم یار خان چوک وچ نعرے لائے، خانپور چوک نعرے لائے، جیٹھا بوٹھا نعرے لائے، فیروزہ نعرے لائے، لیاقت پور نعرے لائے، لیاقت پور تو اسی گاؤں وچ وڑ کے میں دوست کہیں یار ایتھے جلسہ نہیں کرا دیندے، ایتھے بھی پولیس آ گئی ہے، مطلب کوئی اندر وڑ کے کوئی پتہ نہیں کہ سانو ادھا پونا گھنٹہ لگدا ہے گاؤں وچ وڑدے ہیں، اتھے نہ بندہ نہ بندے دے نشان، صرف لبیک دے نعرے لگے تے اتھے بھی پہنچ گئے، میں کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اتھے جانی ہے کہ میں کہ ایس ایچ او صاحب تہاڈی مہربانی، پہلے اسی آدھے ایک یا دو گڈیاں دے، لوگاں نوں پتہ نہیں لگنا سی کہ لبیک والے آ رہے ہیں، اے تسی سانو روکیا تے پورے جہان نوں پتہ لگیا کہ لبیک والے آ رہے ہیں، ہن تے سارے نوں پتہ لگے تے لبیک
लाख दी महफिल हुई है, मैं आगे तो ताड़ी मेहरबानी है, तुसी हुजूर दे जिक्र और ज्यादा लोगों को पता लवाया। ताड़ी अगली तो अस्सी भी ये कोई मत समझे हम चुप हैं, तो हमारी चुप को ये मत समझे कि उन्होंने ताकत सबसे बड़ी ताकत मेरे रब की है। ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। तुम्हारी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। किससे सर मर जाए क्यों ना नाम मोहम्मद पर, वैसे भी तो दुनिया से एक दिन जाना है। बड़े देखो ना यार, देखो पर्चे जो कर दे, देखो यार कितनी अफसोस की बात है, पर्चे कर देना आखिर मौलवी साहब ए जी उतले स्पीकर ना देख सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे। यार देखो ना पर्चे में यही लिखेंगे। एक में पर्चा पढ़िया बाबा जी उते 7 सफ़ियां दा पर्चा सी, पूरी बाबा जी दी तकरीर लिखी हुई सी, विच हदीसां भी लिखी हुई सन, उस हदीस दे उते भी पर्चा, अल्लाहु अकबर, उस हदीस के ऊपर भी पर्चा। तो क़यामत वाले दिन नहीं लगनी, आपको जुल्म न करना कोई ते फजा अकबर थी डरना, जिस दिन आप अदालत पैसी तिल तिल लिखिया भरना। जालिम जुल्म ना ही डरदे ना ही खौफ खुदा दा करदे, अपने कीते आपे ही मरदे, इथे उथे हुमन खार बस करीनो इल्मो यार। बड़े बड़े आए मिटाने वाले, मुशर्रफ किथे पे है, पूछने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला भी नहीं मुशर्रफ नो। लेकिन मेरे बाबे दी कब्र ते आज भी लोग फूल सुटने। बेशक बेशक क़यामत तक नाम उसका रहेगा जो रसूलुल्लाह के साथ वफादारी करेगा। क़यामत तक मेरे आका का नाम रहेगा। ये जिंदगी है, अद्धी गुजार बैठे हैं, बाकी भी गुजार लावे, कोई टेंशन नहीं, असि हर वेले तैयार है। चादर भी ना रखी हुई है, कोई मसला नहीं, भी अंदर ही जानी है, हर वेले तैयारी करके पड़ी है, कोई मसला नहीं। वैसे हुजूर दी सुन्नत भी चादर ना रखे, सानू कोई मसला नहीं। लेकिन जुल्म उतना वजह से चमन की तहरीक के अंदर, जब खत्म नबूवत की तहरीक चली ना 1954 के अंदर, अब्दुस्तार खान नियाजी, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके दौर में एक जवान था, उसको पकड़ कर ले गए थाने में, थाने पकड़ के ले गए थे। जब उन्हें पकड़ के ले गए, उन्हें जाके कान नप ले, उस नौजवान ने कान पकड़ लिए, उन्हें कहते ये तो जुर्म किया, उन्हें कहा ताजदार खत्म नबूवत के नारे ला रहे थे। उन्हें कहा 10 नौजवानों का 10 किन्ने छितर मारा। उस नौजवान ने किया क्या, उसने तारीखी जवाब दिया, सुभान अल्लाह। हमारा भी इनको सारे को तारीखी जवाब यही है। उसने कहा है जिन्ने जहन्नम में तू सह सके उन्हें मार ले, साढ़े नाल जुल्म ना करो जितना आगे जाके सह सको। असि ते कर रहे हैं, आगे भी करांगे, तैयार है, तुम टेंशन न लवे। क्यों जैसे जिन्हों दा काम करते हैं, सानू माल का बेआसरा नहीं छड़ना, साढ़े पीछे साढ़े मालिक हैं। पीर मेहर अली शाह साहब फरमाया जो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देता है वो अकेला नहीं होता, उसकी कमर पर हुजूर का हाथ होता है। सारे तकबीर, सारे रिसालत, सारे तहकीक, सारे हैदरी, सारे या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। आया नजरिया हमें देकर गए, जो फिक्र हमें देकर गए, हम उस फिक्र की बात करते हैं। इकबाल कहते हैं कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या करतू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोशे मोहब्बत में, पाँव से कुचल डाला था जिसने ताजे सरेदारा। इकबाल कहते हैं तेनू पाने वाले थे बड़े बड़े साहबा जिन्होंने बड़े बड़े सरदारों के कैसर और किसरा दे ताज भी अपने पैरों तले रख के रौंद के रखते थे। उन्होंने कहा सानू ये नहीं चाहिए, सानू सिर्फ मोहम्मद अरबी की गुलामी चाहिए बस। तमद्दुन आफरी अल्लाह के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब जानी शितर बानों का गहवारा। इकबाल कहता है तहजीब और तमद्दुन और इखलाक और इस्लाम का सियासी और माशी और तिजारती निजाम जो सहाबा देकर गए, क़यामत तक वैसा निजाम कोई ला ही नहीं सकता। बताएं या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मौला अली से बड़ा है कोई अखलाक वाला, मौला अली से बड़ा कोई अखलाक वाला है। मौला अली शेर खुदा ग़ज़वा खंदक के मौके पर आप ना काफिरों में से एक बहुत बड़ा उनका जर्नेल था बदमाश अमर बिन अब्द वुद, 10,000 बंदे के साथ अकेला लड़ता। कितने बंदों के साथ? इतने दे हुण डाले नूं वेख के जेड़े कंबल लंघ जाण वो कहने असीं कश्मीर आजाद करावांगे। देखो ना कि गल ते है ना भी जेड़े डाले नूं वेख के कंबल ना पवे,
تے انہاں کوں ویکھ کے ڈرن پہ جاوے او کی کہدا میں صلاح الدین ایوبی کا وارث ہوں. سلطان صلاح الدین، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ خود پڑھیں، سارے بزرگ کتنے دلیر تھے. حضرت صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا حضور کی گستاخی ہوئی ہے، اس نے قسم اٹھا لی. اس نے کہا یا اللہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک تیرے نبی کے گستاخ کا سر نہیں اتاروں گا. 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. اس نے کہا میں سویا رہا ہوں، حضور کے گستاخ زندہ رہیں. آج فرانس نے گستاخی کر دی، انہوں نے جا کے پڑھو نا. جاؤ کشمیر کے اندر کتنی بچیوں کے ساتھ زنا ہو گئے. 15 ہندو فوجی ایک بچی کے ساتھ زنا کرتے ہیں مسجدوں میں لے جا کر. وہ بچیاں کہتے ہیں کوئی ہے محمد بن قاسم، کوئی ہے صلاح الدین ایوبی، کوئی ہے نور الدین زنگی، کوئی ہے طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں چلانے والا. وہ تو اقبال تھا جس نے خواہش پیدا کی. خواہشیں پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے گا. خواہش پیدا کریں گے، یا اللہ سانو طاقت دے اسی بیت المقدس بھی جائیے، یا اللہ سانو طاقت دے اسی کشمیر بھی جائیے، یا اللہ سانو طاقت دے اسی مسجد قرطبہ ہی جائیے. اور جانا ہے مسجد قرطبہ کے 36,000 ستون دے، 36,000 ستون اور 15,000 اس کے کام کرنے والے، لائٹیں جلانے والے، صفائی کرنے والے مسجد قرطبہ کے. دنیا کی سب سے بڑی مسجد مسجد قرطبہ. اور 7 سال تک مسجد قرطبہ کا خود منبر تعمیر ہوا. 7 سال تک کتنی بڑی مسجد ہونی ہے. طارق بن زیاد کی نسل نے تیار کروائی تھی وہ مسجد. علامہ اقبال کی خواہش تھی. اقبال کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے ادھر لے جا، میں وہاں جا کر اذان دوں، مجھے ادھر 2 نفل پڑھنے کی توفیق دے. پھر اقبال پہنچ گیا مسجد قرطبہ. جا کے اقبال نے اذان دے دی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اذان دیتی تھی فوجیاں پھاڑ لیا ہوتے. میں کہا یہ کی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اذان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا چلو انہوں نے اس کے ساتھ جو اقبال کے ساتھ سیکٹری تھا نا، اس نے کہا اقبال دماغی طور سے پاگل ہے. انہوں نے کہا کہ واقعی یہ پاگل ہے بھی جڑا اتنے آ کے بھی نہیں ہٹیا، انہوں چھڈو. تو پھر اس نے کہا چلو یار ہن انہاں کچھ ہو گیا، 2 نفل ہی پڑھن دیو مینوں ایتھے. انہوں نے کہا نہیں اسی اپنے افسراں کی اجازت لے کے آواں گے. تے افسراں کی اجازت لے آئیں گے. اقبال نے 2 نفل پڑھ لی. یہ اقبال تھا. علامہ اقبال کہتا ہے نا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہور الاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نظور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی. اقبال کہتا ہے نہ تیرے اندر مولا علی والی پاور ہے، نہ تیرے اندر سلمان فارسی والی کی فقر و بنا ہے. آج تو کس چیز کا اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. پوری دنیا میں مسلمان لٹ گئے. کبھی کسی نے اس کو نہیں کہا، ان کو کبھی دہشت گرد نہیں کہا، مودی کو کبھی کسی نے دہشت گرد نہیں کہا. ہمارے اوپر دہشت گردی کے پرچے. تو انشاءاللہ وقت آنے والا ہے. یہ پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے تو انشاءاللہ بچے گا بھی حضور کے نام پر ہی. اگر 126 دن نچا کے وہ آ سکتے ہیں تو لبیک دے نعرے دی پاور نال انشاءاللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کی خفیہ تدبیر کے ساتھ ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آئیں گے، کیوں جو میرے آقا کا فرمان ہے، کوئی اور بات نہیں. آپ بتائیں سورج ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، حضور کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے نا؟ حضور بلند ہوگا تو کون لے کے آئیں گے؟ اسلام والے ہی آئیں گے نا جی. اسلام والے ہی آئیں گے نا. محمد عربی کے غلام ہی آئیں گے نا. جڑے غیرن دے نعرے لانے تے فلانا آیا تے ٹیرا آیا تے گدڑ آیا تے لومڑ آیا تے محمد عربی تو نعرے نہیں لایا کبھی. علامہ اقبال کہتا ہے آب ہیواں ازدم خنجر طلب، ازدہانے ازدہا کوثر طلب، سنگ اسود ازدر بتخانہ خواہ، ناف مشک ازسگ دیوانہ خواہ. اقبال کہتا ہے خنجر سے تیری گردن کٹ جائے، خنجر سے آب ہیواں ازدم خنجر طلب، خنجر سے تیری گردن کٹ جائے پھر بھی تو زندہ رہے. یہ ہو سکتا ہے. جیسے امام حسین کا سر نیزے پر تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. اقبال کہتا ہے خنجر سے تیری گردن کٹ جائے پھر بھی تو زندہ رہے. یہ ہو سکتا ہے. آگے اقبال کہتا ہے ازدہا کوثر طلب، کہتا ہے ازدہا کے منہ سے تجھے، سانپ کے منہ سے تجھے میٹھا شربت مل جائے، جام شیری جیسا میٹھا شربت، میٹھا، یہ تجھے سانپ کے منہ سے مل جائے. یہ ہو سکتا ہے. آگے اقبال کہتا ہے سنگ اسود ازدر بتخانہ خواہ. اقبال کہتا ہے تجھے بت خانے سے پاک پتھر، حجر اسود جیسا پاک پتھر تجھے بت خانے سے مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آگے اقبال کہتے ہیں نافع مشک ازسگ دیوانہ خواہ، کہتے ہیں پاگل کتے کے منہ سے تجھے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اقبال کہتا ہے خنجر سے تیری گردن کٹ جائے تو زندہ رہے. یہ ہو سکتا ہے. سانپ کے منہ سے میٹھا شربت مل جائے. ہو سکتا ہے. اقبال کہتے ہیں بت خانے سے تجھے حجر اسود جیسا پاک پتھر مل جائے. ہو سکتا ہے. آگے اقبال کہتا ہے پاگل کتے کے منہ سے تجھے مشک اور عنبر کی خوشبو مل جائے. یہ ہو سکتا ہے. اقبال آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راضی کافر مجوئے. کہتا ہے کافروں کی تعلیم پڑھ کے، یہودیوں کی غلامی کر کے، عیسائیوں کے پیچھے لگ کے، ان سے متاثر ہو کر بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اقبال کہتا ہے. میں نے کہا علامہ اقبال صاحب جناب آپ تو ہمارے بڑے ہیں اور محسن ہیں، لیکن اسی تے محسنہ نو بھول گئے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان 20 سال سے نظر بند ہے، ہمارا محسن ہے. ایٹمی پاور اس نے بنایا، ساڈا محسن ہے، لیکن 20 سال تو نظر بند ہے.
اسے پوچھا سہیل بڑائچ نے یوٹیوب کے اوپر پڑھا اس کا انٹرویو، سہیل بڑائچ نے پوچھا بتائیں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، پاکستان دوبارہ ترقی کر سکتا ہے، پاکستان کے غریب کسان سارے بحال ہو سکتے ہیں، خوشحال ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان، انہوں نے فرمایا ہر چیز کا حل ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے آگے کیا کہا اب ہم نے قسم کھائی ہے اس قوم کی خدمت نہیں کریں گے. آن دا ریکارڈ بات ہے شاہ صاحب، اس سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے پاس 10,000 نہیں تھے کہ وہ قربانی کرتے. آن دا ریکارڈ ہے اس سال انہوں نے قربانی نہیں کی. ہمارے محسن نے اسے پوچھا جناب بتائیں کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے؟ اس نے کہا جی ایک غلطی ہو گئی ہے جو آج تک پچھتاتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے کیوں غلطی ہوئی ہے. اس نے کہا کیا غلطی ہوئی؟ اس نے کہا میں نے اس قوم کو ایٹمی پاور ایٹم بم بنا کے دیا. کہتا ہے اس قوم کو ایٹم بم بنا کے دیا، اس کا مجھے صلہ دے رہے ہیں. میں 20 سال سے نظر بند ہوں، 6 سال مجھے ایسا نظر بند کیا مجھے میری بیٹی سے نہیں ملنے دیا. کہتا قوم لٹیروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، چوروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پتہ بھی ہے یہ شرابی ہیں، ڈکیٹ ہیں، چور ہیں، پھر بھی ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں. حرام کا کاروبار کرتے ہیں. باہر لکھا ہوا تھا واللہ خیر الرازقین. اگلے دن ہم گئے ایک دکان کے اوپر، بہت بورڈ پڑا سارا، ہم دل خوش ہو گیا کہ یار اتنی خوبصورت دکان، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور اندر لوہے قرآنی لکھا ہوا، ھذا من فضل ربی لکھا ہوا، اور اندر گندی فلمیں چل رہی. رب کے قرآن کے ساتھ تو ہم نے خود مذاق اڑایا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، جو ہمارے قرآنوں کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالیں، جو ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ جلائیں. یہاں اسلام آباد کے اندر قرآن نہیں جلا دیا انہوں نے، چار لاہور میں بھی جلا دیا. کہاں ہے مسلمان نوجوان؟ کدھر گئی ہماری جوانیاں؟ قرآن کی عظمت کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو اسلام کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو دین کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو نبی کی عزت کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے تھی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے آقا مولا غزوہ خندق کے موقع پر تلوار لے کر خود خندق کی مٹی بھی اٹھائی، حضور نے خود اٹھائی، حضور نے خود خندق کی مٹی اٹھائی، ٹوکرے اٹھائے، حضور خود خندق کھودتے بھی رہے، حضور نے مٹی بھی اٹھائی. اور حضور جب دشمن آ گئے نا خندق کے اوپر، میرے آقا مولا خود تلوار لے کر کھڑے رہے. اور حضور کی نمازیں اسی دین کو تخت پر لانے کے لیے قضا ہو گئی. حضور کی نمازیں قضا ہو گئی. آج ہم کہاں نمازوں پر تو زور دیتے ہیں، یہ تو لکھ دیتے ہیں وقفہ برائے نماز. کبھی ہم نے لکھا وقفہ برائے ناموس رسالت جو نماز سے بڑا فرض ہے؟ نبی کی عزت کے لیے کبھی ہم نکلے؟ میرے باپ کو کوئی گالی دے میں اس دکان سے سودا نہیں لینے جاؤں گا، میری ماں کو کوئی گالی دے میں اس دکاندار کے پاس نہیں جاؤں گا، میرے خاندان کے بارے میں کوئی بات کرے میں اس پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلواؤں گا. بتائیں حضور کی گستاخیوں میں ہم نے اپنے ماں باپ جتنی بھی حضور سے محبت نہیں کی. اسی پھر فرانس سے چیزیں استعمال کر رہے ہیں، لوگ کی کمپنی استعمال کر رہے ہیں، ٹوٹل کے پمپ سے جا کر پیٹرول ڈلواتے ہیں. ہم اتنے بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یار اگر ہم لوگ کے بسکٹ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے. اور نہیں ہے یار اتنا تو کر لیتے کہ یا اللہ ہمارے اندر اور تو کچھ نہیں، لیکن جتنے گستاخوں نے چیزیں بنائی ہیں ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں گے. ہم نے اتنا بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، من سب نبیًا بس میں بات آخر میں ختم کروں شاہ صاحب کا انشاءاللہ. حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہمارا. واللہ خدا کی قسم میں نے آپ کو کہا میری نیت سے میرا رب اور اس کا رسول واقف ہے، ہماری نیتوں سے اللہ اور اس کا رسول واقف ہے. لیکن جو ہمیں آ کر کہے کہ جناب دین انج نہیں تو انج ہے، میں کہ جناب تسی نور الہدایت جا کے پہلے پڑھو، پہلے استنجا دا سننا طریقہ سیکھو. سانو استنجا دسو بھی کیویں کریدا ہے، سردیاں کیویں کریدا ہے تے گرمیاں کیویں کریدا ہے، مرداں دا کی طریقہ ہے تے عورتاں دا کی طریقہ ہے. پہلے جا کر استنجا دا سیکھو، پھر آ کے سانو دین سمجھاؤ. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. قیامت تک رسول اللہ کا دین چمکتا ہوا ہے اور چمکتا رہے گا انشاءاللہ. میرے آقا و مولا کے دین کے ساتھ جو لگ جائے گا عزتیں اسی کی ہیں. ہاں بڑے بڑے انہیں کیا نہیں، انہیں کہا بھی میری ماں کا یار 3200 کونسلر نواز شریف کے خود لاہور میں ہیں. 3200 کونسلر، چیئرمین نہیں صرف کونسلر 3200 نواز شریف کے اس کے لاہور کے اندر ہے. وہ دی ماں دے جنازے دے 1000 بندہ بھی نہیں گیا. اس کے اپنے لوگوں نے اس کی ماں کے ساتھ، تو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا وفا کی؟ اور تو انگلینڈ جو پیک کر کے اپنی ماں کو بھیج دیتا. جو اپنی ماں کے وفادار نہیں آپ سے اور ہم سے، ہم نے تو ٹھہرنے یہیں. اب کل پاکستان پہ مشکل وقت ہے تو آپ اور میں ٹھہرے ہوں گے. انہوں نے تو نس جانا ہے، سارے نس نہیں جاندے. تسی اسی کھلونا ہے اور ایسے کھڑو کے ایسے ہی ساڑھے بزرگوں قربانیاں دیتی ہیں، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، پھر بھی ہمارے گھروں میں گھستے ہو. تم نے کانسٹیبلیں نہیں رکھی ہوئی عورتیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہو، سادات کے گھروں کو دیکھتے نہیں ہو. تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں. تے ہمارا ساڈے نے ماما بھی کہنے لگا تسی تحریک چھڈی تے اسی تانوں چھڈ دینا.
تم کیا کہتے ہو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہمیں بابا جی جس مشن پر لگا گئے اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عزت والا جنازہ اس کا جو رسول اللہ کی عزت پر پیرا دیتے ہیں۔ اب ہم نے علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، وہ کون سی نماز ہے جو حضور کی عزت کے بغیر ہے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث نقل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، ہو نہیں رہا۔ کورونا کی بیماری ہے، سارے مولوی بیان کرتے رہے ساری زندگی، حدیثاں بھی کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر نماز پڑھو، درمیان میں فاصلہ ہوا تو شیطان گھس جائے گا۔ میں کہا جناب 6 فٹ کتنے شیطان بڑھے، یہ بھی تو دسو قوم جو تو 6 فٹ کا فاصلہ آیا اس لئے کتنے شیطان ہے، یہ بھی تو دسو۔ حدیثیں پہلے سنا ہے وہ بابا جی اس لیے پورے پاکستان میں مسجد صرف ایک بچی، وہ جامع مسجد رحمت اللہ العالمین۔ ارے بابا جی نے کہا نمازاں ہمیں پڑھیں گے جنہیں سرکار نے پڑھی ہیں، ہم ویسے پڑھیں گے جیسے سیدنا صدیق۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے، فتنوں سے بچنا ہم نے، ابھی تو دجال نے آنا ہے، اس نے تو ایک طرف جنت اور دوزخ بھی رکھی ہوئی ہیں، مردے بھی زندہ کر دینے، پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنا معیار بنائیں، ہر ننگ دھڑنگے نہ اللہ کھڑے ہو جائے کرو۔ سوچ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ جو دیا کس لیے؟ غلامی کے لیے دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے ہم انگریز کے غلام، بننے کے بعد ہم ہندوؤں کے اور امریکہ کے اور ان حکمرانوں کے ایم پی اے کے MNA کے غلام۔ بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا؟ 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں کیوں لٹوائیں؟ 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دیں؟ خون کی ندیوں پر پاکستان بنا ان لٹیروں اور بدماشوں کے لیے بنا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے نگی چادر تاڑ کے سو گئے، مالک چور پچھاڑ کے سو گئے، لٹاڑ والے رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ بس ہمیں پتہ بھی ہے یہ ڈکیت ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، پھر بھی کھڑے ان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا، انقلاب تب آئے گا جب حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور وہ آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہمارا کام ہے کام کرنا، محنت کرنا، ہمت مردہ مدد خدا، وہ مدد رب نے کرنی۔ ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں ظاہری طور پر یہ نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر پر ہمیں بھروسہ ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھور کی کیوں کر کھلے، بھمر ہے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال کہتا ہے ہوا میں نہ کول، طاقت میں نہ کول، بندوقوں میں نہ کول، جیلوں میں نہ کول، ہر چیز طاقت ان کے پاس، جہاز ان کے پاس، سمندر میں بھی وہ ہیں، ہواؤں میں بھی وہ ہیں، فضاؤں میں بھی وہ ہیں، ہر چیز سے آ کر ہمیں پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن اقبال کہتا ہے یہ کان کھول کر سن لیں، گرا بھور کی کیوں کر کھلے، بھمر ہے تقدیر کا بہانہ۔ کہتا ہے ایک رب دی طاقت ساڈے کول ہے، تے رب جدو چاہے گا انہاں دی ساری طاقتاں نوں الٹا کے رکھ دے گا۔ ہاں اقبال کہتا ہے ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال قلندر لاہوری اسی کے آگے ہوائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھور کی کیوں کر کھلے، بھمر ہے تقدیر کا بہانہ۔ علامہ اقبال کہتا ہے آگے ہوا گر ہوا گو ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی اپنے حصے کا چراغ جلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہوا ہے گو ہوا ہے تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ ہم اپنے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہمارا کام ہے اذان دے دینا۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یار مولوی تو اور بھی ہیں، پیر تو اور بھی ہیں، یار انہوں نے تو کدی گلاں نہیں دسیاں، لیکن دین تے وہ بھی بیان کردے ہیں، تسی بھی بیان کردے ہو، فرق کی ہے؟ دین تہاڈا بھی وہی ہے، انہاں دا بھی وہی ہے، قرآن تہاڈا بھی وہی ہے، انہاں دا بھی وہی ہے۔ وہ تے مولوی صاحب بڑے اخلاق والے، انہاں تے کدی پرچہ نہیں ہوئے، انہاں تے کدی ڈالے نہیں آئے، انہاں تے کدی ایجنسیاں نے رپورٹاں نہیں بنائیاں، انہاں دے کول کدی نہیں گئے، وہ کدی جیلیں وچ نہیں گئے، انہاں نوں کدی ہتھکڑیاں نہیں لگیاں۔ پھر فرق کی ہے؟ دین تسی بھی بیان کردے ہو، تہاڈی کوئی غلط گل ہے، غلط بات کرتے ہو تو تمہارے اوپر پرچے ہوتے ہیں نا۔ میں نے کہا یار ہم بات کریں گے شاید کسی کو غصہ آ جائے، علامہ اقبال قلندر لاہوری سے پوچھ لیتے ہیں، وہ صرف پاکستان سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن کہنا قرآن ساڈا بھی ہوئی، انہاں دا بھی ہوئی، لفظ ساڈے بھی ہوئی ہیں، معنی بھی ہوئی ہیں، انہاں دے بھی لفظاں دے معنی ہوئی ہیں،
الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ بار کہتے ہیں ملا دی اذان ہونے تے مجاہد جڑا فیض آباد جا کے نعرے لاوے، اس نعرے تے ہیٹر تے بیٹھ کے کھانے کھان تے اور گل ہے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آخری بات آپ کو سنا دوں، آخری بات آپ کو سنا دوں، حضرت عبداللہ بن مبارک ہمارے بزرگ یہ تھے، امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، امام بخاری کے غیرت مند بزرگ، غیرت مند فقیر، ساری زندگی جہاد لڑتے رہے۔ ہمارے سارے بزرگوں کی تاریخ ہے، سارے بزرگ کسی حکمران دے دروازے تے نہیں گئے، تے جڑا گیا او دی رب دی قرآن ایک مثال دیتی، فمثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ جو مولوی پیر صوفی حکمرانوں کے دروازے پر جاتے ہیں، رب قرآن میں کہتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ کس کتے کی طرح؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، جو زبان نکال کر ہانکتا رہتا ہے، لوسی کتا، کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے دروازے کبھی اس کے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کے کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہمارے بزرگ یہ تھے۔ بس آخری بات یہ سن لیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آ کر کسی نے کہا، جیسے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یار کی تسی معافی ہوتی کہو، تواڈے گھر ہر ویلے چھاپے، ہر ویلے رپورٹاں، ہر ویلے پریشانی، ہر ویلے اے یار مہربانی فرماؤ تسی چھڈ دیو، تسی معافی ہوتی کہو۔ ان لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں، تو وہ عبداللہ بن مبارک کو بھی آ کر تواڈے کنوں تے بڑے چنگے لوگ تھے، وہ بیٹھے نو دیکھو کتنے مرید ہیں، ہزاروں روپے روزانہ کے آ رہے ہیں، لاکھوں ان کی کمائیاں ہیں، ہزاروں روپے ان کے لوگ دے رہے ہیں، آستانہ اتنا بڑا بنایا ہوا ہے، اتنی بڑی مسجد بنائی ہوئی ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یار تسی بھی تو وہی کام کر سکتے ہو، تسی یار کی کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کو بھی یہی آ کر کہا کہ جناب تسی کی میدان جہاد دے وچ ہر ویلے تلواراں لے کے پھرتے ہو، موت سر دے اوتے کھڑی ہے، اور تواڈے نالوں بڑے صوفی صاحب تھے، او کعبے دے وچ بیٹھے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز کعبے کے اندر بیٹھے، ہر وقت طواف کعبہ کرتے ہیں، سوتے بھی ادھر ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی وہیں کرتے ہیں، زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ، سونا سب کچھ کعبے کے اندر ہے۔ ان سے بڑا کوئی خوش قسمت ہے؟ آپ کیا میدان جہاد میں یہاں تلواریں اٹھا کر پھر رہے ہیں؟ تواڈے نالوں بڑا خوش قسمت تے اوتھے بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے قلم اٹھا کر شعر لکھ کر فضیل بن ایاز کو بھیج دیا۔ شعر جب ان کے پاس پہنچے انہوں نے کھول کر پڑھے، لکھا ہوا تھا، یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ الطلاب، فرمایا حرمین دے عبادت گزار کدی آنا تو میدان وچ، او حرمین دے عبادت گزار کدی آنا تو میدان وچ، تے آگے ساڈی عبادت تو ویکھ، اپنی عبادت تو بچیاں دا کھیڈ سمجھے گا، ساڈی عبادت نو کر ویکھ۔ من کان یخذب خدہ بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخذب۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، حرمین کی عبادت گزار تو کعبے میں بیٹھ کر روتا ہے اور آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو گیلا کر دیتا ہے، اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے تر کر دیتا ہے، لیکن کبھی میدان میں آ کر ہمیں دیکھ، ہم میدان جہاد میں اپنی گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں۔ آگے کا ارشاد فرمایا، فرمایا حرمین کی عبادت گزار یہ سن لے، جب تو مرے گا نا لوگ تجھے ننگا کر دیں گے، جب تو مرے گا لوگ ننگا کر کے تجھے نہلائیں گے، دھلائیں گے، صاف کریں گے، کفن پہنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، پھر قبر میں ڈالیں گے، تے کڈی آ میدان سانو ویکھ۔ حضور نے فرمایا شہید نو کوئی نہلانا دلانا نہیں، اینو ایویں ہی آن دے، سبحان اللہ، شہید نو ایویں آن دے، اور جس حالت وچ ہے مجھے شہید کے خون کی خوشبو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، آخری بات حضرت عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا حرمین کی عبادت گزار جب تو مرے گا، جب تو مرے گا لوگ کہیں گے مردہ ہے، تو ساری زندگی 1000 سال بھی عبادت کرتا رہے، کعبے کا طواف کرتا رہے، حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، حجر اسود کو چومتا رہے، زمزم کا پانی پیتا رہے، وہاں تہجد بھی پڑھ، نمازیں بھی پڑھ، نفل بھی پڑھ، تسبیح بھی پڑھ، درود بھی پڑھ، سب کچھ پڑھتا رہے، لیکن جب تو مرے گا جتنا مرضی بڑا صوفی بن جا لوگ تجھے کہیں گے یہ مردہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ لیکن آ کبھی میدان میں آ کر ہمیں دیکھ، جب ہم اس دنیا سے جائیں گے رب نے ہمیں مردہ کہنے سے منع کر دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، شہید تو زندہ ہے، جو ان کو مردہ کہے اسے شعور ہی نہیں۔ ہمارے بزرگ یہ تھے، جب حضرت فضیل بن ایاز نے یہ شعر پڑھے نا آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، روتے رہے۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک نے جو مجھے نصیحت کی، کائنات میں ایسی نصیحت کسی نے کسی اور کو نہیں کی، روتے روتے میدان جہاد میں آ گئے۔ ہمارے بزرگ یہ تھے۔ آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہم کس کی غلامی میں لگ گئے؟ امریکہ کی غلامی میں، ہم ان کی غلامی میں لگ گئے، فلانا آیا، ٹیرا آیا، کدھر ہوا بڑا مقصد بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگ جو تھے وہ غیرت مند، ساڑھے اصلی ہیرو سن، یہ نقلی ہیرو ہیں سارے، ساڑھے اصلی حضرت خالد بن ولید 60 صحابہ کو لے کے 3.5 لاکھ کی فوج کے ساتھ لڑ پڑے،
حضرت مولا علی جو میں بات سنا رہا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا جب غزوہ خندق کے موقع پہ عمر بن عبد الود 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا، خندق کراس کر کے آگے اس نے آ کر کہا کوئی ہے تم میں سے جو آ کر میرے ساتھ لڑے، کوئی ہے تم میں سے جس نے ماں کا دودھ پیا ہو آ کر میرے سے لڑے؟ مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور اجازت دے نہیں، فرمایا حضور اجازت دے، میں تو اس کو بتاتا ہوں اسلام تو دیتا ہے اخلاق کا دستور، لڑائی کیوں کرنا پڑتا ہے؟ فرمایا حضور اجازت دے، میں اس کا سر اتاری ہوں۔ حضور نے خود مولا علی کے سر پر امامہ شریف باندھا، امامہ شریف باندھ کر حضور کا نام نبی الحلوہ نہیں ہے، حلوے والا نبی، حضور کا نام نہیں ہے نبی التسبیح، تسبیحوں والا نبی، لیکن حضور کا نام آپ کو ضرور ملے گا نبی السیف، تلواروں والا نبی، سبحان اللہ، حضور کا نام آپ کو ضرور ملے گا نبی القتال، خوب لڑنے والا نبی، نبی المحرد، یعنی مولوی ہن تو انتشار پھیلا دے، میں کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا نام ہے یا ایھا النبی حرد المومن، نبی المحرد، جہاد کی طرف، لڑائی کی طرف ابھارنے والا نبی، لڑائی کی طرف ابھارنے والا نبی، نبی الملحمہ، جنگوں والا نبی، سخت جنگوں والا نبی، حضور کے نام ہے، حضور کا نام ہے نبی السیف۔ حضور نے مولا علی کے سر پر امامہ شریف باندھ کر مولا علی کو تلوار عطا کی اور کہا جاؤ اس کا سر اتار کرو۔ جب مولا علی اس کے سامنے گئے، اس کو کہا کہ میں نے سنا جو تیرے ساتھ لڑنے ہے اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا پہلی بات یہ چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ پہلی بات کیا ہے؟ چپ کر کے حضور کو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے فرمایا دوسری بات یہ تیری گردن نہیں اتاروں گا، ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر بھاگ کے عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا، ایک سے ڈر کر آ گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے فرمایا یہ نہیں کہا ہے آیا کل نبیاں دا پیر پیر نو کھڑا، اور نبیوں تو بھی پیرن جولتے کو میں گھن جلدا تے کو سمجھے سن بھی اسلام تو اخلاق سے پھیلا، مہربانی فرما ہم بیٹھ کر کو تجھے سمجھاتے ہیں، مہربانی اسلام تبلیغ سے پھیلا، تینوں کلمہ پڑھوانے ہیں، یار انج نہ کر۔ مولا علی نے فرمایا اے تیسری بات یہ میدان خالی پڑا ہے، چل میدان میں آ، سبحان اللہ، میدان خالی پہ میدان ہے جا۔ بابا جی کہتے سن پیڑ تے ہوندا میدان ہے تو تسی بدماشیاں کر کے ڈس گئے جے جو یہ تے نہیں نا، پھر ایویں تے نہیں بڑھے گا نا۔ انشاءاللہ قوم خود دیکھ رہی ہے تو انشاءاللہ جڑے بدماشیاں کر رہے ہیں نا، یہ جڑے حکمران بیٹھے ہیں، ایسے وقت خود آ جائے گا۔ یہ تے چانن ویسے لبیک والے کوئی ہو جا کام کریے نا، اسی انہاں نوں بلیک لسٹ کریے تے اسی پرامن جو مرضی کر لو، تسی گولیاں بھی چلا لو تے جو مرضی کر لو۔ اور ایک شاعر نے وہ کہتا ہے بے باک سپاہی دین کے ہم، 2 لاکھ زمانہ ہو پر ہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم، طاغوت سے آؤ ٹکرانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ امن و اخوت کا پرچم ساڑھے کول ہے، جڑے گولیاں چلا رہے سن وہ امن و اخوت والے نہیں، ایک الیکشن دی خاطر گولیاں چلا رہی ہیں، ووٹاں دی خاطر۔ ایسی کہیے کشمیر جاؤ اسلام اخلاق کا دس دیتا ہے، اسی کہنے شام جاؤ اسلام اخلاق کا دس دیتا ہے، اسی کہنے نبی دے گستاخاں نوں جواب دو اسلام امن کا دس دیتا ہے۔ اپنے ووٹاں دی خاطر گولیاں تسی چلا لئی ہیں، تہاڈی زمین تے قبضہ کر لوے تسی بندوق چا کے لے جاندے ہو، نبی دی عزت دی گل ہے اسلام امن کا دس دیتا ہے۔ تو سنو مولا علی نے آگے کیا کیا، جب وہ آیا نا اس نے سنا، اس کو کہا میدان میں، وہ حیران ہو گیا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جیویں ساڈے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین رضوی جدو تقریراں کیتیاں نا، لوگ کہندے سن ایک آقا ہے، میں کہ تو کم نہیں کی طرف کہا کہ انہوں لے آیا ہوں، روندا کیوں ہے، حسد کیوں کرتا ہے؟ رب لے آیا تے پھر دھون ہی کٹ کے رکھ دیتے، دھون ہی کٹ دیتے سارے دے دھون نکلے بہن بھی ہن بنیا کی اسی تے سوچیا بھی نہیں سی۔ میں کہ پتر حالی تیریاں کھلے نہ کھا، اگا تیرا وات ہی پٹی ہوئی سی، وات سرائکی میں کہتے ہیں منہ کھلنے کو، اگے تیرے منہ بھی کھل جانے بھی بنیا کی۔ انشاءاللہ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنے، ہمارے پیچھے داتا صاحب کھڑے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر ہمیں داتا صاحب کی بھی ہمارے پیچھے ہیں، اور حضور غوث اعظم بھی ہمارے پیچھے، پیر مہر علی شاہ بھی ہمارے پیچھے، بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہمارے پیچھے، سید جلال الدین سرپوش بخاری بھی ہمارے پیچھے، مخدوم جہانیاں جہاں گشت بھی ہمارے پیچھے، سارے مذہب سارے پیچھے کھڑوتے ہیں۔ بس آپ گل ختم کر دیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے کہا نا، اس نے کہا اے تو مجھے جانتا نہیں ہے، غصے میں اترا گھوڑے سے، اس نے کہا اے تو مجھے جانتا نہیں، تینوں پتہ نہیں شاید میں 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں، اور تجھے پتہ نہیں ہے میرا نام عمر بن عبد ود ہے، اور تجھے شاید پتہ نہیں عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو میری کہانیاں سنا کر دلیر کرتی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا حضور اسی صوفی لوگ ہیں، حضور اسی صوفی لوگ ہیں یار، انتے نہ کرو، اس بھی تسمیہ پڑھنے والے لوگ ہیں یار، ہوں تو سن کرانا ہے نا۔ بابا جی فرماتے سن گل لو کرو، اگلے تو دھون تے نکلے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب اس نے کہا اے جانتا نہیں مجھے، مولا علی نے فرمایا اے تینوں پتہ نہیں میری ماں نے بھی میرا نام ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مولا علی اور عمر بن عبد ود کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی، اتنی تبلیغ نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں مٹی اڑی، گرد و غبار اڑا، مولا علی اور عمر بن عبد ود اس مٹی کے اندر چھپ گئے، ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے۔
کہہ رہے अंदर से तलवारों की झनकार की आवाज आ रही थी। हुजूर तो देख रहे थे, हुजूर ने फरमाया अली ने उसका सर उतार दिया। साहबा फरमाते अंदर से आवाज आ गई नारे तकबीर, आवाज आई तो मट्टी हटी, हमने देखा मौला अली ने उसका सर उतारा हुआ था और मौला अली चलते हुए आ रहे थे और शेर पढ़ रहे थे नसर हिजारत मिन सफाति रअयही व नसरतु रब्ब मुहम्मदिन बिसवाबी ला तहसबन अल्लाह खाजिल दीनिही व नबिय्यिही या महशर अल अहज़ाब। फरमाया ये बुतों का पुजारी और बुतों की पूजा करने वाला आ गया अली के मुकाबले में, इसको पता नहीं अली तो शेर खुदा है। और अली ने रब्बे मुहम्मद की मदद की। हुजूर के दुश्मनों का सर उतारना खुद अल्लाह की मदद है। रब्बे मोहम्मद की मदद की, बड़ी सोच समझ कर मदद की। और आगे मौला अली ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया ला तहसबन्नल्लाह, क़यामत तक मेरे नबी के दीन का रास्ता रोकने वालों, मेरे नबी के दीन के मुकाबले में आने वालों और मेरे नबी के मुकाबले में आने वालों, क़यामत तक ये कभी सोचना भी ना, ला तहसबन्नल्लाह, कभी ये गुमान भी ना करना अल्लाह अपने नबी को भी ऐसे छोड़ देगा, नबी के दीन को भी ऐसे छोड़ देगा ना। मौला अली ने फरमाया अल्लाह क़यामत तक अपने नबी की भी हिफाजत करेगा, नबी के दीन की भी हिफाजत करेगा। और ये मंजर जब हुजूर ने देखा, फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बयान फरमाते हैं, हुजूर ने कहा अली की इस चाल को देखकर, अली की इस काट को देखकर आसमान के फरिश्ते मरहबा मरहबा कह रहे हैं। और हुजूर फरमा रहे थे दरबत अली यौमल खंदक मिन इबादतिस सकलैन, हुजूर ने फरमाया अली की एक ज़रब, अली का एक बार तलवार चलाना, एक बार तस्बीह नहीं, एक नमाज नहीं, एक रोजा नहीं, एक हज नहीं, एक चिल्ला नहीं, फरमाया अली का एक बार तलवार चलाना। फरमाया यौमल खंदक की, खंदक के दिन जो उसने अमर बिन अब्द बुद का एक बार तलवार चलाकर सर उतारा, फरमाया मिन इबादतिस सकलैन, हुजूर ने फरमाया तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है तलवार चलाना, तस्बीह फेरना नहीं है। तो इसलिए असी मौला अली दे मनण वाले हैं, तो इंशाअल्लाह असी दुआ मंगते हैं या अल्लाह एक बारी सानू मौका दे, सुभान अल्लाह, मौका दे असी इंशाअल्लाह सारे शाह साहब का इस्तेमाल करें। शाह साहब हमारे आन हमारी शान, हम खुदा की कसम उठा के कह रहा हूँ, वैसे हम हर जगह ये बात करते हैं कि हम शाह साहब के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं, जैसा शाह साहब ने कहा सारी जिंदगी हुजूर की इज्जत के लिए गुजार और इंशाअल्लाह दुनिया भी देखेगी। बड़े बड़े मौलवी पीरों के जनाजे भी होए, साडे बाबे दे होए ते इंशाअल्लाह लब्बैक वाला भी जब दुनिया तो जान गए, बाबा जी फरमाते सन बैनना व बैनकुमुल जनाइज, इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया तुम्हारे और हमारे दरमियान हमारे जनाजे फैसला कर देंगे। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आएगा और हम शाह साहब के साथ कश्मीर भी जाएंगे इंशाअल्लाह। बैतुल मुक़द्दस हमारे कायदे मोहतरम ने फरमाया जुम्मा सी उत्थे भी पढ़ना है इंशाअल्लाह, मस्जिद कुर्तबैत भी पढ़ना है आबा जाके इंशाअल्लाह, सी और शाम दी बच्चियों ने भी जाके बचाना है इंशाअल्लाह। हमारा आज़म बुलंद होना चाहिए और सोच बड़ी होनी चाहिए, अल्लाह हमें जरूर अता करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह फिर तुम्हारी मदद करेगा और इंशाअल्लाह मदद करेगा। अब आप जोरदार नारा लगाएं, पता लगे मोहम्मद अरबी के शेर बैठे हैं, जोरदार नारा लगाएं, पता लगे हुजूर के गुलाम बैठे, बस आप नारा लगाएं, ये हमारे हाथ हमारा सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। हम जिनका नारा लगा रहे हैं, बल्ले का नारा लगावा बल्ले वाला नहीं देख रहा, शेर का लगावा शेर वाला नहीं देख रहा, और जो दवाई लैन गया हाल तक आया ही नहीं, दवाई लैन गया थी हाल तक आया ही नहीं रहा, कहने नसीब लब्बैक वालों से मुकाबला करेंगे। मैं कहते प्यो भी नहीं कर सकता, ये मीनारे पाकिस्तान और लाहौर किसी के बाप का नहीं, ये दाता अली अजमेरी का है। दाता साहब निगाह फरमाएंगे वही मीनारे पाकिस्तान फिर भरकर दिखा देगा इंशाअल्लाह। हाँ ये किसी का नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा नारा लगाना है। शेर दलवामा शेर वाला देख रहे, तीर दलवामा जरदारी देख रहे नहीं, जिन्हां दा नारा असि लवा रहे हैं, तुसी दसो गुंबद खजरा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने जो बातें की मुझे और आपको अमल के तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं,
अल्लाह उनकी गैबाना मदद फरमाए। अल्लाह हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमाए। हमें अपनी बहनों के लिए ताकत के साथ निकलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ताकत अता फरमाए। भी मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिक्र तेरे यार दा मौला मैं करेंदा रह वञा, तू भी राजी मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह वञा। तेरा मेरा हिक जो है महबूब तामली करूं, अर्श ते तू ना घिन मैं इथां चुमेंदा रह वञा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफा भी है। आमीन वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमारे